جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ کیا حال چال ہے؟ اور ایک دوست کا فون آیا تھا تو میری آنکھ کھل گئی، میں آ کے سو گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. سوچا تھا کہ سو کے اٹھوں گا تو پھر آپ کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا. اصل میں ایک روایت پڑھ رہا تھا تو اس کے بارے میں ہی ڈسکس کرنی تھی آپ سے. اس کے میرے کافی دوست عیسائی ہیں اور میں نے تورات، زبور، انجیل، گرنتھ یہ کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں، اور یہ چاروں کتابیں آسمانی کتابیں ہیں اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں پر اتاری ہیں. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن پاک اللہ پاک نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیغمبر پر اتاری. میں نے دوستوں سے بھی پوچھا ہے، اپنے جو میرے کرسچن دوست ہیں، عیسائی، پادری اور بشپ، میرے جتنے لوگ سے تعلقات ہیں، میں نے انہیں کہا کہ آپ جب اپنی مقدس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جب پڑھتے ہیں، اسے ریڈ کرتے ہیں، تو کیا ہماری طرح آپ بھی غسل کر کے اور وضو کر کے جو آپ کا طریقہ کار ہے طہارت کا، اس طرح کرنے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ ایک کتاب ہے، کتاب کو ہم کتاب کی ہی طرح پڑھتے ہیں. جس طرح آپ لوگ وضو کر کے یا غسل کر کے پڑھتے ہیں، ہم نہیں اس طرح پڑھتے. تو میں نے انہیں پوچھا کہ میں نے تو ویسے ان کو بھی پتہ ہے کہ میں ان کتابوں کا پڑھتا رہتا ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں، تو میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا تھا کہ اس کو پاکیزہ حالت میں ان کتابوں پہ ہاتھ لگایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ طہارت کے بغیر نہ اسے ہاتھ لگائیں، اور اللہ پاک نے اسے کہا یہ ایک طاہر کتاب ہے قرآن کو. اور جب میں نے یہ پڑھا کہ یہ ایک طاہر کتاب ہے، طہارت کے بغیر اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، تو پھر سمجھ آئی کہ اس کے الفاظ بھی ہم پاک قرآن کے پڑھ نہیں سکتے، ہاتھ لگا نہیں سکتے بغیر پاکیزہ ہونے کی حالت میں. یعنی طہارت بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے الفاظ بھی پاکیزہ ہیں. اور دوسری طرف ان کتابوں میں یہ لکھا ہی نہیں ہے اور کہیں کہ انہیں بھی اس طرح پڑھنا چاہیے، طہارت کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے. بہرحال غور و فکر اس بات کی ہے کہ میں اکثر سنتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا، اکثر 14ویں صدی کے مولوی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں، سب کی بات نہیں ہو رہی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں نبی بھی ہماری طرح ایک بشر تھا، ہماری طرح انسان ہے. بھئی انسان تو ہے، اگر نور کی حالت میں وہ ہمارے سامنے آتے، دنیا میں تشریف لاتے، تو کیا ہماری آنکھیں اتنی پاک و صاف ہیں کہ ہم نور کو پہچان سکیں؟ میں ایسے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ تمہاری اوقات کیسے ہے کہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہو کہ نبی بھی ہمارے جیسا بشر ہے. بے شک وہ بشریت کے لباس میں دنیا میں آئے، جو میں نے پڑھا، مطالعہ کیا، اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اسے اپنے نور سے جدا کیا. اللہ نے کہا میں نے اپنے نور سے ایک
ٹکڑا جدا کر کے اے محمد تیری ذات کو خلق کیا۔ اگر وہ نور کی حالت میں ہی دنیا میں آتے تو کس میں طاقت تھی کہ اس کو پہچانتے؟ آپ کو شاید اندازہ نہیں، اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کی بڑی آرزو تھی، جستجو خواہش تھی کہ میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ بہت سمجھایا لیکن بازید ہو گئے کہ میں نے دیکھنا ہے اے پروردگار تمہارا جلوہ۔ تو اس وقت اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر، تو ذرہ برابر نور کے جلوے کی تاب نہ لا سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کوہ طور پہ غش کھا کے گر گئے۔ تو جب اولو العزم پیغمبر نہیں رکھتے اتنی تاب، تو آپ بتاؤ کہ اگر وہ نبی ہمارے پیغمبر جنہیں اللہ پاک نے، جن کے پاک وجود کو رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا دنیا میں، ہر جہان کے لیے اور ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، تو وہ اگر نور کی حالت میں ہوتے تو وہ آپ پہچان سکتے تھے؟ بشریت کا لباس اس لیے پہنایا انہیں کہ وہ ہماری طرح انسانوں میں آئیں اور ہمیں تعلیم دیں کہ ہم نے اپنی ازواج جو ہماری بیگمات ہوں گی، بیویاں ہوں گی، ہمارے بیٹے ہوں گے، ہماری اولاد ہوگی، بیٹیاں ہوں گی، اور ہمارے رشتہ دار ہوں گے، ہم نے ان سے کس طرح ملاقات کرنی ہے یا اپنا ملنا ہے، تعلق کیسے رکھنے ہیں، رشتوں کو قائم رکھنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ پیغمبر جب بھی دنیا میں آتا ہے، جب بھی پیغمبر دنیا میں اللہ نے اتارے، 1,25,000 کے بارے میں سننے میں آتا ہے، اور پیغمبر تو جو آئے ہیں وہ ان کا مقصد دنیا میں شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا نہیں تھا، انہیں انسان کی تعلیم دینے کے لیے ہی ایسا کچھ کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ ان کی سنت بنے اور ان کی امت وہ آگے تعلیم حاصل کر کے وہ کام کرے معاشرے میں اور اپنے رشتوں کو سمجھے جو اللہ چاہتا تھا۔ تو اس طرح اللہ نے رسول، پیغمبر، نبی بھیجے کہ کوئی روز محشر یہ قوم نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہادی آیا ہی نہیں تھا، اس لیے ہمیں تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ پھر میں بتا رہا تھا کہ میں نے تورات، زبور، انجیل پڑھی، تو وہاں کہیں نہیں لکھا جس مقدس کتاب کا ذکر اللہ نے کہا کہ یہ پاک و طاہر کتاب ہے، بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگاؤ اور نہ اس کو پڑھو۔ اسی قرآن کو جس ہستی پہ اتارا اس کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس پاک ہستی کا وجود کتنا پاک و طاہر ہوگا شاید آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے کہا یہ مقدس پاک و طاہر کتاب ہے۔ پھر اے اللہ کے رسول، اللہ نے کہا اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہ تو بھی پاک و طاہر ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں کہا یا طٰہٰ، اے میرے پاک و طاہر و طیب پیغمبر۔ تو جو پاک اور طاہر و طیب ہے وہ تم جیسا کیسا ہوگا جس کا وجود اتنا پاک ہے، کہ وہ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت اللہ عالمین ہے۔ اگر بھائی وہ نور میں آتے تو ہم پہچان سکتے تھے؟ ہم محروم ہو جاتے تعلیم کے لیے۔ اس لیے کائنات کے مالک نے انہیں
بشریت کے لباس میں بھیجا تاکہ انسانوں میں رہیں ہم، اور آپ دنیا کے ہر پیغمبر کو انسان کے روپ میں بھیجا. ہمارے نبی کو بھی اللہ پاک نے انسان بنا کے بھیجا تاکہ وہ ہمیں تعلیم والا مسئلہ جو ہے نا وہ مکمل کرنا چاہتا تھا. تو لہٰذا کچھ خیال کیا کرے، الفاظوں کو تول کے نبی کے معیار کے مطابق. اگر یہ قرآن پاک اور طاہر ہے تو یہ محمد اس سے بھی کہیں پاک اور طاہر ہے. تو خدا کے لیے نبی کا نام احترام سے لیا کرے. جب بھی میرے نبی کا، جب بھی میرے آقا کا، آپ کے آقا کا ذکر آئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پڑھا کرے مکمل، تاکہ اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے اور رحمتوں کے دروازے کھول دے. گفتگو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور بیان کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے مختصر سے وقت میں. اگر پھر بھی کسی دوست کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پلیز مجھے فون کر کے پوچھ لیں، کیونکہ لفظوں میں چند منٹ کی ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کسی دوست کا دل دکھا یا کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم. میں ایک آپ کا اسکالر ایم شفیق اور اہل بیت کا وکیل. السلام علیکم. آپ سے اجازت چاہتا ہوں.